یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وآلہ الشرفاء وصحبہ الحنفاء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے امام مجتہد، عظیم فقیہ و محدث، استاذ الاستاذین، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، متوفی 204 سنہ ہجریہ کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب مناقب الامام الشافعی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب اس وقت ہماری میز کی زینت ہے، میرے ہاتھ میں ہے مناقب الامام الشافعی۔ کتاب کے رائٹر ہیں علامہ زین الدین عبد الرؤوف بن نور الدین علی حدادی مناوی شافعی رحمہ اللہ۔ آج انشاءاللہ اس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں ناظرین کہ سرمایہ اسلاف کی ای پی نمبر 10 ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ پہ آلریڈی کر رکھی ہے۔ اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ کے تفصیلی حالات جاننا چاہے تو وہ سرمایہ اسلاف کی ای پی 10 کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ یوٹیوب پہ RYQ TV کے چینل پہ جا کے سرمایہ اسلاف پلے لسٹ میں وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے جس کتاب پر، اس کتاب کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں نہیں کیا تھا، اور آج آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس پروگرام کا پارٹ 2 ہے۔ وہ گویا امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں پارٹ 1 ہو گیا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں پارٹ 2۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ کتابوں کا تذکرہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں کیا تھا، ای پی 10 جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جس کا نام ہے مناقب الامام الشافعی رحمہ اللہ۔ کتاب سے پہلے تھوڑا سا صاحب کتاب کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں، مختصر تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ کتاب کی اہمیت واضح ہو جائے، کیونکہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قائل کتنا باوزن ہے تو اس سے قائل کے کلام کی، قائل کے قول کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں، آتھر ہیں، مصنف ہیں امام زین الدین محمد عبد الرؤوف بن نور الدین علی حدادی مناوی شافعی رحمہ اللہ۔ امام مناوی رحمہ اللہ خود بلند پایہ فقیہ ہیں، محدث عصر انہیں قرار دیا گیا ہے، علامہ مصر انہیں قرار دیا گیا ہے۔ مصر کے تھے چونکہ، تو مصر کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں علامہ مصر کہا جاتا تھا، محدث عصر کہا جاتا تھا، اور مختلف علوم و فنون پر ان کو کمانڈ حاصل تھی، گہری دسترس تھی، ید طولہ رکھتے تھے کئی علوم و فنون کے اندر۔ اور امام مناوی رحمہ اللہ نے جو زندگی گزاری، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی تھی آپ کی، زندگی جو آپ نے گزاری ہے وہ علم دین کے لیے وقف کر کے رکھی، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر کے رکھی، ڈیووٹڈ تھے پوری طرح اور ڈیڈیکیٹڈ تھے، جسے صحیح معنوں میں ڈیڈیکیٹڈ کہا جاتا ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ کا لفظ امام مناوی رحمہ اللہ کی علمی زندگی پر بالکل صادق آتا ہے کہ واقعی آپ نے علم کی اسی طرح خدمت کی ہے، درس و تدریس سے بھی آپ نے کام لیا ہے، درس و تدریس کے ٹول کو بھی یوز کیا ہے، اس فورم کو بھی یوز کیا، مدرسہ صالحہ میں آپ پڑھاتے تھے، آپ کے تلامذہ کی بھی ایک تعداد ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تصنیف و تالیف سے جو کام لیا ہے یہ تو آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کا علم دین کی ترویج و اشاعت کے اندر۔ 100 سے زائد کتابوں کی لسٹ باقاعدہ موجود ہے، اس میں سے کئی کتابیں وہ ہیں جو پبلشڈ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور آج بھی اہل علم کو دعوت مطالعہ بھی دے رہی ہیں، دعوت نظارہ بھی دے رہی ہیں، اور کئی کتابیں ایسی ہیں جو مسنگ ہیں، مفقود ہیں، لاسٹ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو مطبوع نہیں ہیں، تاحال پبلشڈ نہیں ہیں، لیکن مخطوطات کی صورت میں ان کے کلمی نسخے موجود ہیں، ان کے مینوسکرپٹس جو ہے وہ مختلف لائبریریز میں موجود ہیں دنیا کے اندر۔ بہرحال آپ کی کتابوں پر کام ہو رہا ہے، وقتاً وقتاً آپ کی کتابیں چھپ کر جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ امام مناوی رحمہ اللہ کا نام ہے محمد عبد الرؤوف، اور آپ کا لقب ہے زین الدین، یعنی دین کی زینت۔ آپ کا جو خانوادہ ہے سارا علمی خانوادہ ہے، آپ کے آبا و اجداد بھی سارے عالم فاضل تھے۔ آپ کے نام کے ساتھ جو حدادی کی نسبت لگتی ہے یہ بنیادی طور پر علاقہ تھا تونس کا، عربی میں تونس کہا جاتا ہے، مغرب کا علاقہ تھا، مغرب اقصیٰ کا تونس۔ تو تونس میں ایک علاقہ تھا حدادہ، اس کی نسبت سے آپ کے آبا و اجداد کو حدادی کہا جاتا تھا، آپ کے ساتھ بھی وہ نسبت لگتی ہے۔ لیکن آپ کے آبا و اجداد میں سے، اینسسٹرز میں سے، فور فادرز میں سے ایک بزرگ جو ہے وہ حدادہ سے مائیگریٹ ہو گئے تھے اور آ کر منیا آ گئے۔ منیا مصر کے اندر ایک علاقہ ہے، میم نون یا اور گول تا تا مدورہ، اور چونکہ جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہے سے بدل جاتی ہے، اور اردو میں تو ویسے ہی لکھا جاتا ہے منیا، آج کل اسے منیا کہا جاتا ہے، آخر میں ہے کی جگہ الف لگائی جاتی ہے۔
تو جو منیا علاقہ تھا، منیا نام کے ویسے بہت سارے علاقے تھے، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ منیا نام کے 200 کے قریب علاقے ہیں۔ ان میں سے ایک علاقہ منیا، جسے منیت بن الخصیب بھی کہا جاتا تھا، منیت ابی الخصیب بھی کہا جاتا تھا، اور منیت الخصیب بھی کہا جاتا تھا، اور اختصاراً منیا۔ تو اس منیا میں آ گئے تھے، یہ منیا مصر کا علاقہ تھا۔ اس منیا میں آپ کے ایک جد جو ہے وہ جد اعلیٰ وہ تشریف لائے تھے مائگریٹ ہو کر، اس کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ نسبت استعمال ہونا شروع ہوئی، الحدادی ثم المناوی۔ اس کے بعد سے پھر جتنے بھی حضرات نیچے آئے سب کے ناموں کا باقاعدہ حصہ بن گیا مناوی، اور آپ کو بھی جو ہے وہ آپ کی نسبت ہی سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ اصل نام کے مقابلے میں آپ اپنی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں مناوی سے۔ مناوی میں میم پہ پیش ہے، بعض لوگ غلط طور پر اسے مناوی مناوی کہتے رہتے ہیں، یہ مناوی نہیں ہے، مناوی ہے، میم پر پیش ہے۔ اور امام مناوی رحمہ اللہ مکتب فکر کے اعتبار سے شافعی تھے، فروع میں آپ شافعی تھے، اور ویسے آپ منہج کے اعتبار سے صوفی تھے، مشرب کے اعتبار سے صوفی بزرگ تھے، اور آپ علم الکلام میں کلامی جو آپ کا منہج تھا، کلامی مکتب فکر آپ کا اشعری تھا، یعنی شافعی اشعری صوفی بزرگ تھے رحمہ اللہ۔ امام مناوی رحمہ اللہ کو مختلف علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، لغت، طب، زوالوجی، حیوانیات کا علم، باٹنی، نباتات کا علم، اسی طرح جنرل نالج، یہ وہ علوم ہیں جن پر امام مناوی رحمہ اللہ کو مہارت حاصل تھی، آپ کو اس پہ دسترس تھی، اور ان سب ہی علوم و فنون کے بارے میں آپ نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، تصنیف و تالیف فرمائی ہے۔ میں آپ کی چند کتابوں کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ کتابوں سے پہلے میں مختصراً آپ کے چند شیوخ کا ذکر کر دیتا ہوں، آپ کے اساتذہ کا۔ ایک استاد آپ کے انتہائی مشہور شیخ الاسلام علامہ شمس رملی رحمہ اللہ، جن سے آپ نے فقہ شافعیہ کا علم حاصل کیا ہے۔ دوسرے استاد شیخ علی مقدسی رحمہ اللہ مفتی حنفیہ، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، ادبیات کا، تفسیر کا، حدیث کا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ شیخ شمس محمد بکری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے آپ نے تفسیر کا علم بھی حاصل کیا، تصوف کا علم بھی حاصل کیا، علامہ نجم الدین غیتی سے حاصل کیا، شیخ قاسم سے حاصل کیا، شیخ حمدان سے حاصل کیا، شیخ عمدہ ابن نصر سے حاصل کیا فقہ کا علم۔ لیکن آپ کا زیادہ تعلق جو قریبی رہا ہے وہ رہا ہے علامہ شمس رملی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ علامہ شمس رملی کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا تھا جیسے ایک بیٹے کا تعلق باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کو بیٹے کی طرح ہی رکھتے تھے، اسی طرح آپ کی تربیت کرتے تھے اور اسی طرح آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تصوف بھی آپ نے کئی بزرگوں سے حاصل کیا، اور آپ کے جو تصوف کے مشائخ ہیں ان میں سے سب سے مشہور علامہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ۔ امام شعرانی رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کے بارے میں بھی ہم نے سرمایہ اسلاف کی ای پی نمبر 27 کر رکھی ہے۔ جو تفصیلات جاننا چاہے امام شعرانی کی عظیم شخصیت کے بارے میں تو وہ سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 27 کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ شاگردوں کی طرف آئیں تو شاگردوں میں شیخ سلیمان بابلی رحمہ اللہ، سید ابراہیم تاشقندی رحمہ اللہ، اور ایک انتہائی بڑے بزرگ نیک صالح ولی مشہور تھے شیخ احمد کلبی رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ مفتی مالکیہ کے بڑے مشہور مفتی تھے شیخ علی اجہوری رحمہ اللہ، یہ خود بھی مصنف ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ بھی آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے صاحبزادے شیخ زین العابدین محمد رحمہ اللہ، اسی طرح ایک صاحبزادے آپ کے ہیں تاج الدین محمد رحمہ اللہ، یہ سب آپ کے شاگرد ہیں، اور بھی ایک بڑی تعداد ہے شاگردوں کی۔ کہ آپ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں، کتابوں کے اندر آپ کی بڑی تعداد 109 کتابوں کی فہرست باقاعدہ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ ظاہری بات ہے وقت قلیل ہے، اس میں سب کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، میں ان میں سے چند چیدہ کا ذکر کر دیتا ہوں کچھ کتابوں کا۔ آپ کی تفسیر کے بارے میں بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیر والی کا میں ذکر نہیں کر رہا، میں علوم الحدیث کے حوالے سے کچھ کتابوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے بڑی مشہور کتاب ہے نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، جو مدارس اسلامیہ میں برصغیر پاک و ہند میں بھی اور باہر عرب کنٹریز میں بھی داخل درس ہے، پڑھائی جاتی ہے، متداول کتاب ہے، کورس کا حصہ ہے، کریکولم کا حصہ ہے۔ اس کتاب پہ آپ نے 2 شرحیں لکھی، ایک شرح آپ نے لکھی کبیر نتیجۃ الفکر علی نخبۃ ابن حجر کے نام سے، ہماری میز کی زینت ہے، بڑی شاندار کتاب، یہ آپ مکمل نہیں کر پائے تھے، کافی اس کا تہائی حصہ آپ نے لکھا تھا، باقی جو ہے تھوڑا سا جو بلکہ زیادہ ہی لکھا تھا، کچھ حصہ آپ کے صاحبزادے نے اس کا لکھ کر مکمل کیا، بہرحال مکمل کتاب مطبوع موجود ہے، پبلشڈ ہے۔ دوسری شرح آپ نے اسی نخبہ کی لکھی ہے، ایک فوائد و فرائض و نکت زوائد کے نام سے۔ پھر یہ جو نخبۃ الفکر کی خود اپنی ایک شرح نزہۃ النظر کے نام سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی تھی، وہ نزہۃ النظر وہ بھی مدارس میں داخل درس ہے، وہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس نزہۃ النظر پہ بھی آپ نے شرح لکھی الیواقیت والدرر فی شرح نخبۃ ابن حجر کے نام سے، یہ شرح بھی انتہائی عمدہ شرح ہے، پبلشڈ ہے، مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
کی ایک کتاب ہے حدیث پر الجامع الصغیر کے نام سے، وہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب پر امام مناوی رحمہ اللہ نے 3 شرحیں لکھی۔ سب سے بڑی شرح جو آپ نے لکھی فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، اور علمی حلقوں میں آج بھی آپ کا زیادہ تر تعارف اسی کتاب کے حوالے سے، آپ کی زیادہ مشہور یہی کتاب ہے جسے اردو میں فیض القدیر کہتے ہیں اور عربی میں فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر۔ دوسری شرح آپ نے اس پہ لکھی درمیانی، جس کا نام ہے تقریب البحر الغزیر بشرح الجامع الصغیر۔ تیسری شرح ایک آپ نے لکھی تھی وجیز مختصر شرح، وہ ہے التیسیر بشرح الجامع الصغیر۔ ان تینوں شرحوں میں سے جو کبیر ہے بڑے والی فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، یہ چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے، مطبوعہ ہے، اور جو صغیر ہے التیسیر بشرح الجامع الصغیر، یہ چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جامع الصغیر کے جو زوائد ہیں علامہ سیوطی کے، اس کے بھی ایک ٹکڑے کی شرح کی مفتاح السعادہ بشرح زیادہ کے نام سے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 30,000 احادیث ہیں تقریباً، اس کا نام آپ نے رکھا الجامع الازہر من حدیث النبی الانور، یہ نام رکھا، اور یہ کتاب الجامع الازہر من حدیث النبی الانور یہ بھی پبلشڈ ہے، مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کتاب امام نووی کی مشہور ہے الاربعین النوویہ، اس پہ بھی آپ نے ایک شرح لکھی ہے، وہ عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ امام مناوی رحمہ اللہ نے شفا جو ہے امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی، اس پہ بھی ایک شرح لکھی ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ شمائل جو امام ترمذی کی ہے اس پہ بھی آپ نے 2 شرحیں لکھی ہیں۔ علامہ منذری رحمہ اللہ کی جو احادیث الاربعین ہے اس کی تخریج بھی آپ نے فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث قدسیہ پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ عام دستیاب ہے، الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ، بڑی عمدہ کتاب ہے، اس میں احادیث قدسیہ آپ نے جمع فرمائی ہیں۔ درست نام الاتحافات السنیہ ہے، لوگ اسے غلط طور پر اتحافات کہتے رہتے ہیں، یہ اتحاف باب افتعال نہیں ہے بلکہ باب افعال سے ہے، اتحف یتحف اتحافا، الاتحافات السنیہ۔ اس کے علاوہ آپ نے علامہ سیوطی کی جو الخصائص الصغریٰ ہے، نموذج اللبیب فی معرفت خصائص الحبیب، اس پہ بھی ایک شرح جو ہے وہ تالیف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ پہ بھی آپ نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ لغت پہ جو آپ کی کتابیں ہیں، لغت میں آپ کی کتابوں کے اندر ایک کتاب ہے جو بڑی مشہور تعریفات کے حوالے سے، اصطلاحات جو ڈیفینیشنز ہیں اس پر، التوقیف علی مہمات تعریف کے نام سے، بڑی یہ بھی پبلشڈ ہے، مطبوعہ ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قاموس کے اوپر بھی کام کیا، اس کی شرح لکھی ہے اناس النفوس بشرح القاموس کے نام سے۔ اس کے علاوہ آپ نے اساس کا جو ہے خلاصہ لکھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے احکام الاساس۔ صرف پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، امثال عرب پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، تاریخ و تراجم پہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی ہے فردوس الجنان فی مناقب الانبیاء المذکورین فی القرآن، جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے ان کے مناقب پر یہ عمدہ کتاب ہے۔ اس طرح آپ نے صوفیہ صافیہ کے تراجم پر کام کیا ہے، اس میں آپ کی کتاب طبقات الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا اصل نام ہے الکواکب الدریہ فی تراجم السادۃ الصوفیہ، اسے اختصاراً الطبقات الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر صوفیہ صافیہ کے بارے میں آپ کی ایک طبقات صغریٰ ہے جس کا اصل نام ہے ارغام اولیاء الشیطان بذکر اولیاء الرحمن۔ اہل بیت نبوت کے بارے میں کتاب لکھی الصفوہ بمناقب آل بیت النبوہ۔ تاریخ الخلفاء کے بارے میں بھی یہ کتاب لکھی ہے۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی آپ نے کتاب لکھی ہے، ان کے مناقب پر کتاب لکھی ہے، بھی چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے، مطبوع ہے، اور اس کا جو نام ہے، جس نام سے وہ چھپی ہے، وہ نام ہے اتحاف السائل بمال فاطمہ من المناقب، اور اسے مختصراً جو ہے وہ مناقب السیدہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس کا ذکر تو میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور جو مزے کی بات ہے، دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے حیوانات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، زوالوجی۔ ایک کتاب ہے قرۃ عین الانسان بذکر اسماء الحیوان، دوسری کتاب ہے احسان ببیان احکام الحیوان، اور ایک درختوں کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی ہے صرح العیون بشرح ما فی النبات من الفنون، دوسری کتاب جو لکھی ہے درختوں کے بارے میں غایۃ الارشاد الی معرفت احکام الحیوان والنبات والجماد۔ اب یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں آپ زوالوجی اور باٹنی کا کہہ سکتے ہیں، جنرل نالج کی کتابیں بھی ہیں، اور بھی آپ نے بڑی عمدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں طب پر، آپ نے کتاب لکھی بلغۃ المحتاج الی معرفت اصول الطب والعلاج کے نام سے۔ تو یہ بھرپور زندگی آپ نے گزاری، اور جس طرح کئی لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، آپ سے بھی کافی لوگوں نے حسد کیا اور آپ کو زہر بھی دیا گیا، جس زہر کی وجہ سے آپ کو بڑا نقصان بھی پہنچا، بیمار بھی رہے کئی دفعہ،
اور لیکن آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے علم دین کی ترویج و اشاعت والی. پھر آپ کا وصال ہوا ہے. وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول ہے 1022 سنہ ہجریہ میں وصال ہوا, ایک قول ہے 1029 سنہ ہجریہ میں وصال ہوا, ایک قول یہ ہے کہ 1030 سنہ ہجریہ میں وصال ہوا, اور ایک قول یہ ہے کہ 1031 سنہ ہجریہ میں وصال ہوا. زیادہ مشہور یہ والا قول ہے 1031 سنہ ہجریہ والا. ولادت آپ کی ہوئی ہے 952 سنہ ہجریہ میں, اس پر اتفاق ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اصل کتاب کی طرف جو آپ نے لکھی ہے, جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے. یہ کتاب ہے مناقب الامام شافعی. امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کے مناقب پر انتہائی عمدہ کتاب, شاندار کتاب ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اسے دارالسمان نے اسے شائع کیا ہے. بڑے عمدہ انداز میں شائع کیا ہے. دیدہ زیب, جاذب نظر, پرکشش, سوری و معنوی محاسن سے آراستہ ہے. بہت عمدہ انداز میں. شروع میں جو اس کا دراسہ اور تحقیق ہے وہ بھی بڑی عمدہ ہے, اور کئی 2 خطی نسخے جو ہے مخطوطے سامنے رکھ کر اس پر کام کیا گیا. بڑا عمدہ کام کیا گیا. شروع میں جو دراسہ وہ بھی عمدہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کی بھی ایک طویل فہرست دی گئی ہے. تقریباً 100 کتب کی لسٹ دی ہوئی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ پر مختلف زاویوں سے لکھی گئی ہیں قدیم و جدید. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے. اصل کتاب کی طرف آئیں تو امام مناوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر 10 چیپٹرز قائم کی ہیں, 10 ابواب باندھے ہیں. مقدمہ ہے پہلے, مقدمے کے بعد جو ہے وہ آپ نے 10 ابواب قائم کی ہیں. 10 ابواب میں آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات کو ڈسکرائب کیا ہے. پہلے آپ نے سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے فی شرف العلم و فضلی. اس میں آپ نے علم کا شرف, علم کی فضیلت, علم کی اہمیت, علم کی امپورٹنس یہ جتائی ہے. اس کے بعد دوسرے باب میں آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی ولادت کا ذکر کیا ہے, آپ کی نسبت کا ذکر کیا, آپ کے نسب کا ذکر کیا, اور آپ کے بچپن کے حالات, ابتدائی حالات کا ذکر کیا ہے. تیسرے باب میں آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے طلب علم میں جو آپ نے سفر کیا ہے, رحلہ, عربی میں سفر کو, جرنی کو, ٹریولنگ کو رحلہ کہا جاتا ہے, اسے ذکر کیا ہے. اور جو آپ نجران میں جہاں آپ کو بنایا گیا تھا, قاضی بنایا گیا یا حاکم بنایا گیا, وہاں پر جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی حکومتی سطح پر, وہ اس کا ذکر اس کے اندر ہے. پھر چوتھے باب کے اندر آپ حدیث اور فقہ میں آپ کے مشائخ کا, استادوں کا ذکر ہے کہ آپ کس کس کے استاد تھے. پانچویں میں آپ کے فضائل اور آپ کے بارے میں ائمہ کی تعریف و توصیف, ایڈمائرنگ کامنٹس کا ذکر ہے. چھٹے باب کے اندر کتاب و سنت کی جو معرفت آپ کو حاصل تھی اور جو آپ کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے, اور کتاب و سنت کا جو مقام و مرتبہ تھا آپ کے نزدیک, اس پر کلام کیا گیا. ساتویں باب میں اصول عقائد کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام ذکر کیا ہے. آٹھویں باب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اوصاف جمیلہ کا ذکر ہے, شمائل کا ذکر ہے, سراپے کا ذکر ہے, اور آپ کے اخلاق مردیہ کا ذکر ہے, اخلاق محمودہ, اخلاق حمیدہ کا ذکر ہے. 9ویں باب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام, آپ کے مواعظ, آپ کے اشعار ذکر ہیں. 10ویں باب کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا جو سفر ہے دیار مصریہ کی طرف, اس کا ذکر ہے, اور آپ کی وفات کا ذکر ہے. انتہائی شاندار کتاب ہے, لائق مطالعہ کتاب ہے. امام مناوی رحمہ اللہ نے اس کے اندر اعتدال سے کام لیا, انصاف سے کام لیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کتاب میں ہمیں کہیں بھی جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض لوگ تعریف کرتے ہیں اپنے شیخ کی, اپنے استاد کی, اپنے امام کی, تو انداز ایسا اختیار کر لیتے ہیں جس سے دوسرے شیخ, دوسرے استاد, دوسرے امام کی تنقیص اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے. امام مناوی نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے, جہاں بھی تعریف کیا ہے دوسرے ائمہ کا ذکر بھی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اچھے الفاظ میں کیا ہے. بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر انتہائی اچھے انداز میں کیا, اور جہاں جن لوگوں نے کچھ مکذوب باتیں, افترائی باتیں, جھوٹی باتیں لگائی تھیں, ان کا آپ نے رد بھی کیا جو پچھلی کتابوں میں آ گئی تھی. بالخصوص جو امام شافعی کی طرف سفر نامہ منسوب کر کے لکھا ہے عبداللہ بن محمد بلوی نے, بلوی کے سفر نامے کا رد بھی آپ نے کیا ہے. جن لوگوں نے سفر نامے کا اس کا ذکر کیا, آپ نے ان کا رد بھی کیا, اور بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے, مکذوب ہے. اور اس میں آپ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر اچھے انداز میں کیا, امام محمد رحمہ اللہ کا ذکر اچھے انداز میں کیا, امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر اچھے انداز میں کیا. امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول آخر میں ضرور شامل کروں گا کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے 30 برس سے کہ میں سوتا نہیں ہوں جب تک امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا اور استغفار نہ کر لوں. اس سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا, امام شافعی کا ایک قول کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہیں تو پھر میں اللہ کا ولی کسی کو نہیں جانتا. تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی امام مناوی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے, امام شافعی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے, اور تمام ائمہ دین کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہمیں ان سب کے فیض و برکات سے وافر عطا فرمائے, اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زمانہ جس